مسکولر ڈسٹرافی ایک تشویشناک مرض ہے، ایک ایسا مرض ہے جس کی تشخیص وقت پہ نہیں ہو پاتی اور مریض جو ہے وہ بہت زیادہ پریشانی تنگی کا باعث ہوتا ہے اور مریض ذہنی طور پہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ مسکولر ڈسٹرافی کے متعلق بعض ایسی غلط فہمیاں مشہور ہیں جس کی وجہ سے مرض میں شدت بھی اختیار ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ اس کو صحیح سمجھ نہیں پاتے۔ تو آج اس بات کو ضروری سمجھا کہ کچھ اس کی وضاحت ہو جائے اور ہمیں کیا احتیاط، کس انداز میں ہمیں اس میں چلنا چاہیے اور کیسے اس کا علاج ممکن ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلی ایک بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ مسکولر ڈسٹرافی جو ہے یہ لا علاج مرض ہے۔ جی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک ایسا مرض ہے جس مرض کا ابھی تک جس کا طب کے اندر کوئی واضح رزلٹ سامنے نہیں آیا کہ جی اس کا یہ علاج موجود ہے، اسے لا علاج مرض سمجھا جاتا ہے۔ لیکن کیا اسے لا علاج مرض سمجھ کے اس کے علاج سے بالکل ہی روگردانی کر لینی چاہیے، اس کے علاج کی کوشش نہیں کرنی چاہیے؟ بالکل ایسا نہیں ہے۔ ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو، اپنے مریض کو اس مرض سے باہر نکالیں، اپنے آپ کو، اپنے مریض کو اس مرض سے، اس کی تکلیف سے باہر نکالیں۔ آپ کے سامنے ایک حدیث رکھتے ہیں، وہ حدیث سورہ یاسین کے متعلق ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارا کوئی مریض حالت نزا میں ہو، تمہارا مریض درد ذہ کی حالت میں ہو، تو اس وقت اس کے قریب سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے۔ تو کیا سورہ یاسین کی تلاوت اس وقت میں کرنا اس کو اس مرض سے باہر نکال دے گا؟ کیا سورہ یاسین کی تلاوت کرنا اس کے مرض کو ختم کر دے گا؟ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ حالت نزا نہیں ختم ہوگی، موت کا وقت ٹلے گا نہیں، لیکن موت کی جو شدت اور تکلیف ہے وہ کم ہو جائے گی۔ پتہ چلتا ہے کہ آخری وقت میں بھی دوسروں کو راحت پہنچانا یہ ہمارے ذمے ہے۔ اسی وجہ سے آخری وقت تک بھی ڈاکٹر کوشش کرتا رہتا ہے کہ مریض جو ہے وہ ہو سکتا ہے بچ جائے، مریض کے اوپر تکالیف ختم ہو جائے۔ لہذا اگر اس بات کو سامنے رکھا جائے تو مسکولر ڈسٹرافی کے مریض کے لیے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، یہ لا علاج ہے، اس کا علاج ممکن نہیں ہے، اس کو مینج نہیں کیا جا سکتا، یہ غلط ہے۔ اس کو بڑی اچھی طرح سے مینج کیا جا سکتا ہے اور مریض کو ذہنی، جسمانی کوفت سے، نفسیاتی کوفت سے باہر نکالا جا سکتا ہے۔ ان تکالیف کو کافی حد تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ جی اب یہ مرض ہے کیا؟ یہ مرض پٹھوں کی ایک بیماری ہے، پٹھوں کی ایک کمزوری ہے اور اس کی 8 مختلف قسمیں ہیں۔ ساری قسمیں مجموعی طور پر مسکولر ڈسٹرافی ہی کی قسمیں ہیں جو کہ 8 قسمیں کہلاتی ہیں۔ اس میں سب سے پہلی قسم ڈوشین مسکولر ڈسٹرافی ہے۔ ڈوشین مسکولر ڈسٹرافی در حقیقت وہ مرض ہے جو کہ عام طور پہ بچوں میں یہ دیکھا جاتا ہے، بچوں میں ملتا ہے۔ رفتہ رفتہ کمزوری آنے لگتی ہے، بچہ پیر اٹھا کے چلنے لگتا ہے، ایڑی اٹھانے لگتا ہے، اس کا زمین سے اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے کہ اس کا نوالہ لینا وہ مشکل ہو جاتا ہے، اس کا کنگھی کرنا، اپنے کپڑے بدلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور یہی علامات مجموعی طور پہ باقی عوارضات کے اندر، باقی اقسام کے اندر بھی اسی طرح کی ملی جلی علامات ہیں، لیکن ان کا دورانیہ کچھ مختلف ہوتا ہے۔ یہ مرض بچے کو 5 سال کی عمر میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے، باقی علامات جو ہے وہ ایج کے دوسرے حصوں کے اندر ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں۔ بڑی ایج کے لوگ بھی اس کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، چھوٹی ایج کے، ینگ ایج کے لوگ بھی اس کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ اس مرض میں ہمیں احتیاط کیا کرنی چاہیے؟ اس مرض میں ہمیں احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ اس مرض کا علاج صرف طاقت کی دوائیوں کے ساتھ نہ کیا جائے۔ اس مرض کے علاج کے لیے پٹھوں کا بہت زیادہ مساج کرنا، مالش کرنا یہ نہ کیا جائے۔ جیسا کہ عام طور پہ ذہن میں ہوتا ہے کہ کوئی حصہ کمزور ہو رہا ہے تو اس کی جو ہے وہ مالش کی جائے، خوب اس کی مالش کی جائے اور اس کو ہیوی قسم کی ورزش کروائی جائے، یہ نہ کیا جائے، کیونکہ اس مرض کے اندر پٹھے کمزور ہو کے ٹوٹنا شروع ہوتے ہیں اور جب انسان ایگزرشن زیادہ لیتا ہے، مشقت زیادہ لیتا ہے، مالش زیادہ ہوتی ہے، پٹھوں کے اوپر وزن زیادہ پڑتا ہے، بوجھ زیادہ ڈالا جاتا ہے، تو اس سے یہ تکالیف بڑھتی ہیں، یہ تکالیف کم نہیں ہوتی۔ بچے بعض اوقات جو ہے وہ ایڑی اٹھا کے چلنے لگتے ہیں اور ڈاکٹر بھی دھوکے کا شکار ہو جاتا ہے، کبھی کبھی والدین بھی دھوکے کا شکار ہوتے ہیں، اسے کچھ اور عارضہ سمجھنے لگتے ہیں۔ بچوں کے ایڑی کے لیے پٹھوں کا جو ہے وہ آپریشن ہو رہا ہوتا ہے اور جیسا کہ بعض پولیو کے کیسز کے اندر، دوسرے کیسز کے اندر اگر کوئی ڈسیبلٹی ہو تو آپریشن کے ذریعے اس حصے کو تھوڑا سا سیدھا کر دیا جاتا ہے۔ مسکولر ڈسٹرافی میں چونکہ پٹھا کھنچ جاتا ہے، سکڑ جاتا ہے، لہٰذا بچہ اس وجہ سے ایڑی اٹھا کے چلنے لگتا ہے
اور بہت سارے ڈاکٹرز تشخیص نہیں کر پاتے اور اس وجہ سے بچے کی ایری کا آپریشن ہونے لگتا ہے، تو اس سے بچہ زیادہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے۔ اس مرض کے اندر آپ نے کوشش کرنی ہے کہ بچے کو بخار نہ ہو، بچہ زیادہ دیر جس بستر پہ لیٹا نہ رہے، اس سے اس کے مسلز کے اندر مزید ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے اور مریض جو ہے وہ بہت ساری تکالیف کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ اس کو بہت اچھا مینیج کیا جا سکتا ہے، ہلکی پھلکی ورزش، ایکسرسائز، خوراک کو مینٹین کیا جائے، کوشش کریں کہ بچے کا وزن زیادہ نہ ہونے پائے، جتنا بچے کا وزن زیادہ ہوتا ہے اس کے لیے مسائل بڑھتے ہیں، اس کی زندگی جو ہے وہ اذیت ناک ہوتی چلی جاتی ہے۔ بچے کے وزن کو کنٹرول کیا جائے، بیکری آئٹم بچے کے لیے بالکل بند کر دیں، کھٹی ترش چیزیں بچے کے لیے بند کر دیں، ایسی خوراک یا زیادہ ٹھنڈا پانی جس کے پینے سے بچے کا گلا خراب ہونے لگے اور بچے کو دوسرے مسائل جو ہے وہ درپیش آنے لگے، ان مسائل یا ایسی خوراک سے بچے کو جو ہے بچا لیا جائے۔ بیکری کی آئٹمز اور ایسی چیزیں بالکل نہ کھلائیں تاکہ جس سے بچے کا وزن نہ بڑھنے لگے، بچے کو قبض کی شکایت نہ ہونے لگے، بچے کے معدے کا مسائل نہ ہونے لگے اور بچہ مستقل بستر کے اوپر نہ رہے، بچہ ہلکی پھلکی موومنٹ کرے۔ کوشش کریں کہ آپ بچے کو ویل چیئر ارینج کر کے دیں، بچے کو واکر ارینج کر کے دیں، بچے کو اکیلا نہ چھوڑیں، اس کے ساتھ جو ہے اسے اپنے آپ کو مینٹین کر کے اس کو سپورٹ کر کے اس کے ساتھ چلایا جائے۔ بچے کو کسی نہ کسی گیم کے اندر، ایسی گیم جس میں مشقت زیادہ نہ ہو، اس میں بچے کو انوالو رکھا جائے، بچے پہ پڑھائی کا برڈن نہ ڈالا جائے، بچے کو سٹریس میں نہ ڈالا جائے، بچے کے سامنے بار بار جو ہے وہ اس کا تذکرہ نہ کیا جائے، بیماری کے لا علاج ہونے کا تذکرہ بار بار نہ کیا جائے تاکہ مایوسی اور یہ چیز بچوں کے اندر ڈیولپ نہ ہونے لگے۔ www.darsequran.com